الحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیعنا و بالقاسم محمد اللہم صل وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلاۃ پڑھیے محمد علیہ محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کیا جائے، مجھے کچھ ذمہ داری دی گئی ہے، اس لیے کہ ہم آج نجف ہند میں جتنے مومنین و شیعان حیدر کرار ہیں سب اس لیے آئے ہیں کہ بارگاہ الہی میں اپنی حاضری پیش کریں اور مولا اسے قبول کریں، اور حاضری پیش کرنے کے بعد ثواب کے مستحق ہوں۔ عزیزان محترم، دو طرح کے ثواب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم نے ایک عمل کیا اس کی جزا ہمیں مل گئی، اور دوسرے یہ کہ ہم نے عمل کیا جب تک اس عمل کا اثر باقی ہے اس کی جزا ملتی رہے۔ مثلا کسی نے یہ حال بنوا دیا، نام اس کا شمس الحسن حال، یعنی شمس الحسن صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے، بعد میں چینجیں کچھ بھی ہوتی رہے، یہ بنیاد انہی نے ڈالی تھی، تو جب تک یہ چیز باقی رہے گی اس بنیاد کا ثواب ان تک پہنچتا رہے گا۔ اس ثواب کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک وہ جو ہم نے عمل کیا اس کی جزا مل گئی، ایک ایسا عمل جب تک وہ چیز موجود ہے اس کی جزا ملتی چلی جائے گی، اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ کمیٹی ہے اس نے پچھلے سال یہاں 18 بیگھے زمین خریدی، جو 3 کروڑ روپے کی خریدی گئی ہے، آدھے سے زیادہ پیسہ ہمارا جا چکا ہے، کچھ پیسہ باقی رہ گیا، لہذا ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اس مشکل کو آسان کریں مولا مشکل کشا کے صدقے میں، اور سب مل کے امداد کر کے جتنی ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق کر لیا جائے، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ دشمن طاقتیں اس جستجو میں لگی ہوئی ہیں کہ پیسہ واپس کر دیا جائے، زمین انہیں نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ زمین ہماری نہیں ہے، ہمارے غیر کی زمین ہے، ہمیں مل گئی ہے تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نہ ملے، لہذا ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں مل کے کام کریں، اور مل جل کے کام کرنے کے بعد اس زمین کو خرید لیا جائے، پورا پیسہ کر دیا جائے، تاکہ یہ زمین آ جائے اور سارے مومنین کو جو کل آنے والی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے، مشکل آسان ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد۔ جیسا کہ نسیم الحسن صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آج ہی کربلا معلیٰ کی زیارت سے آئے ہیں، نسیم الحسن صاحب کا یہ قافلہ تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا قافلہ رہا، اور ہر جگہ اطمینان کے ساتھ مجالس کے سلسلہ ہر جگہ قائم رہا، مجلسیں ہوتی رہی، اور ہر جگہ مصائب کربلا، فضائل اہل بیت ہوتے رہے، اس طرح سے یہ قافلہ منزل اختتام پر پہنچا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو میں نے
قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کی ہے جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھی محمد علی محمد. بابا جو بلند علیہ صلوات پڑھی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. یہ دین بڑا مضبوط و مستحکم ہے کہ جس کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے. ہر نبی اسی دین کی تبلیغ کرتا رہا، ہر نبی اسی دین کی اشاعت کرتا رہا، ہر نبی اسی دین کو پھیلانے کے لیے آتا رہا. آدم آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، نوح آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ابراہیم آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، موسیٰ و عیسیٰ آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، یحییٰ و زکریا آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، یوسف و یونس آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، یعقوب و ایوب آئے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. 1,24,000 انبیاء دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آتے رہے. ہر نبی اسی دین کی تبلیغ کرتا رہا، ہر نبی اسی دین کو پھیلانے کے لیے آتا رہا، ہر نبی اسی دین کی اشاعت کرتا رہا. ہر نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کی. اذان محترم، سب کا ایک کام تھا، سب کا ایک کام تھا. کیا کام تھا؟ اچھائی کا راستہ دکھائیں، برائیوں سے روکیں، جنت کی بشارت دیں، جہنم سے ڈرائیں. سب کا ایک کام تھا، نیکیوں کا راستہ دکھائیں، برائی سے روکیں، جنت کی بشارت دیں، جہنم سے ڈرائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کا ایک کام ہے تو پھر یہ اللہ نے نام کیوں بدلے؟ اپنے منتخب بندوں کو ایک ہی نام سے پکارتا، یا سب کو رسول کہہ دیتا، یا سب کو نبی کہہ کے پکارتا، یا سب کو امام کہہ کے صدا دیتا. یہ کیا کسی کو رسول کہا، کسی کو نبی کہا اور کسی کو امام کہا؟ جب سب کا ایک کام تھا. کام کیا تھا؟ نیکیوں کا راستہ دکھائیں، برائیوں سے روکیں، جنت کی بشارت دیں، جہنم سے ڈرائیں. جب سب کا ایک کام ہے تو اللہ نام کیوں بدل رہا ہے؟ کسی کو رسول کہہ دیا، کسی کو نبی بنا دیا اور کسی کو امام کہہ کے پکار دیا. اذان محترم، ان کے معنی سن لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی کے معنی ہے خبر لانا. نبی کا کام ہے خبر لانا. رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا. نبی کا کام ہے خبر لانا، رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، اور امام کا کام ہے قوم کے آگے آگے چلنا. امام کا کام ہے قوم کے آگے آگے چلنا. اللہ کو جب تک خبروں کا سلسلہ پہنچوانا مخصوص رہا، اللہ نبی بنا کے بھیجتا رہا. اور جب اس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ پیغامات بھیجے جائیں تو اس نے رسول بنا کے بھیجا. اور جب اس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی انگلی پکڑ کے قوم کو آگے چل کے راستہ دکھائے تو اس نے امام بنا کے بھیج دیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. معنی ذہن میں رکھے، نبی کا کام خبر لانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا، امام کا کام قوم کے آگے آگے چلنا. قوم کے آگے آگے چلنا. جب تک اللہ کو خبروں کا سلسلہ پہنچوانا مقصود رہا، اللہ نبی بنا کے بھیجتا رہا. اور جب اس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اپنے پیغامات بھیجے جائیں تو پھر اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. رسول بنا کے بھیجا. یا آپ کے ذہنوں سے قریب ہو کے، کیوں ذہن میں یہ بات رہے
نبی کا کام خبر لانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا، امام کا کام قوم کے آگے آگے چلنا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے پیچھے آنے والے کو مار ڈالو، پھر کہنا ہمیں امام کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، نبی کا کام خبر لانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا، اور امام کا کام قوم کے آگے آگے چلنا۔ دیکھیے اللہ کی ایک شان یہ ہے، ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ اپنے بنائے ہوئے بندے سے، اپنے منتخب کردہ بندے سے اپنا کام پورا کرا لیتا ہے تو پھر اس دنیا میں رہنے نہیں دیتا۔ نبی کا کام خبر لانا، جناب آدم صرف نبی، جناب آدم صرف نبی، جناب نوح نبی بھی ہیں پہلے رسول بھی ہیں، جناب نوح نبی بھی ہیں پہلے رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، لوگوں کے امام بھی ہیں، اور اللہ نے ایک اضافی شرف انہیں اور دیا ہے، یہ اللہ کے خلیل بھی ہیں، یہ اللہ کے خلیل بھی ہیں۔ 4 منصب سے نوازا ہے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، نبوت، رسالت، امامت، خلت، 4 منصب سے نوازا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نبی، رسول، امام اور اللہ کے خلیل، یہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ نبی اور رسول اور امام کے معنی ذہن میں رہیں۔ اچھا، سارے مسلمانوں کا ہمارے رسول کے بارے میں ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہمارا رسول سب سے افضل، ہمارا رسول سب سے اشرف، ہمارا رسول سب سے برتر ہے۔ سارے مسلمانوں کا عقیدہ کہ نہیں ہے کہ ہمارا رسول سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رسول ابراہیم سے بھی افضل۔ سب سے افضل کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا رسول ابراہیم سے بھی افضل۔ ابراہیم کو اللہ نے 4 شرف دیے، ابراہیم کو اللہ نے 4 شرف دیے، نبوت، رسالت، امامت، خلت۔ افضلیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے رسول کو ابراہیم سے کچھ بڑھا کے دے۔ افضلیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارے رسول کو ابراہیم سے کچھ بڑھا کے دے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کو اللہ نے ابراہیم سے کچھ بڑھا کے دیا کہ نہیں دیا۔ ابراہیم نبی، ہمارے پیغمبر نبی، یہاں تک تو برابری ہے۔ ابراہیم رسول، ہمارے پیغمبر رسول، یہاں تک برابری ہے۔ ابراہیم امام، اب اگر ہمارے پیغمبر کو امامت ملی تو ہے برابری، اور اگر امامت نہیں ملی تو مسلمانوں کو عقیدہ بدلنا چاہیے۔ پھر ابراہیم افضل ہے، ہمارے رسول افضل نہیں ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر کو امامت ملی، دیکھیے اللہ کی عادت اور سنت کیا ہے، جب اپنے بندے سے، اپنے منتخب کردہ بندے سے اپنا کام پورا کرا لیتا ہے تو پھر اس دنیا میں رہنے نہیں دیتا، بلا لیتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے معنی ذہن میں ہے۔ نبی کا کام خبر لانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا، رسول کا کام پیغام پہنچانا۔ اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے قریب ہو کے کہوں، رسول کا کام پیغام پہنچانا۔ 18 ذی الحجہ کو ہمارے رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے اپنی رسالت کا آخری پیغام پہنچا دیا۔
اپنی رسالت کا آخری پیغام پہنچا دیا، رسالت کا کام ہو گیا ختم، رسالت کا کام ہو گیا ختم۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب وہ اپنے بندے سے اپنا کام کرا لیتا ہے تو اس دنیا میں رہنے نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے 18 ذی الحجہ کے بعد ہمارے رسول کو اس دنیا سے چلا جانا چاہیے تھا۔ 18 ذی الحجہ کے بعد ہمارے رسول کو اس دنیا سے چلا جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا رسول 18 ذی الحجہ کے بعد 28 صفر تک، یا مسلمانوں کی روایت کے اعتبار سے 12 ربیع الاول تک ہمارے رسول اس دنیا میں ہے موجود، ہمارے رسول اس دنیا میں ہے موجود۔ بھئی 18 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول نے اپنا آخری رسالت کا آخری کام پورا کر دیا، آخری پیغام پہنچا دیا، رسالت کا کام ہو گیا ختم۔ اب ماننا پڑے گا 18 ذی الحجہ تک محمد کی زندگی ہے رسالت کی زندگی، 18 ذی الحجہ کے بعد محمد کی زندگی شروع ہوئی، امامت کی زندگی۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ذی الحجہ کے بعد ہمارے رسول کی زندگی شروع ہوئی، امامت کی زندگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، ایک انجمن ہوتی ہے، کوئی بھی کمیٹی ہو، کوئی بھی انجمن ہو، اس کا ایک صدر ہوتا ہے اور ایک نائب صدر ہوتا ہے، ایک سیکریٹری ہوتا ہے اور نائب سیکریٹری ہوتا ہے۔ کیا سیکریٹری کے نائب کو صدر کہیں گے؟ کیا صدر کے نائب کو سیکریٹری کہیں گے؟ کہ نہیں، جس کا نائب ہے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ صدر کا نائب ہے تو صدر کے نام سے پکارا جائے گا، سیکریٹری کا نائب ہے تو سیکریٹری کے نام سے پکارا جائے گا، سیکریٹری کا نائب ہے تو سیکریٹری کے نام سے پکارا جائے گا، صدر کے نائب ہے تو صدر کے نام سے اچھا، نائب کا کام کیا ہے؟ جب تک صدر موجود ہے اس کا کوئی کام نہیں، صدر موجود ہے صدر کے نائب کا کوئی کام نہیں، سیکریٹری موجود ہے سیکریٹری کے نائب کا کوئی کام نہیں۔ ادھر صدر یا سیکریٹری یہاں سے کہیں چلا جائے، اب جو نائب ہوگا اسی کی جگہ پہ بیٹھے گا، اسی کی جگہ پہ بیٹھے گا اور اسی نام سے پکارا جائے گا جس کا نائب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جس کا نائب ہے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ بھئی ہمارے رسول کو کہا جاتا ہے رسول، اور نائبوں کو کہا جاتا ہے امام۔ یہ نائبوں کو کہا جاتا ہے امام، یہ جونیئر کی امامت ہی سینئر کی امامت کی دلیل ہے۔ اگر اس کا نائب نہ ہوتا تو بلایا نہ جاتا اس نام سے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا ابراہیم نبی ہمارے پیغمبر نبی، ابراہیم رسول ہمارے پیغمبر رسول، ابراہیم امام ہمارے پیغمبر امام۔ اب اللہ نے ابراہیم کو ایک شرف اور دیا ہے، یہ ہے اللہ کے خلیل۔ اللہ کے خلیل ہیں۔ اے میرے مالک، کیا تو نے اپنے رسول کو بھی کوئی ایسا شرف دیا؟ آواز آئے گی ہاں دیا۔ ہم نے کہا معبود کیا بنایا؟ ابراہیم کو تو خلیل بنایا۔ آواز قدرت آئے گی کہ ہم نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا تو اپنے رسول کو حبیب بنایا، اپنے رسول کو حبیب بنایا۔ عزیزان محترم، آپ جو ہم نے لغت میں خلیل و حبیب کے معنی دیکھے تو ہمیں خلیل و حبیب کے معنی ایک ہی ملے۔ خلیل کے معنی بھی دوست اور حبیب کے معنی بھی دوست۔ جب ایک ہی معنی ہے پھر اس میں افضلیت کہاں ہے؟ جب ایک ہی معنی ہے پھر افضلیت کہاں ہے؟ لیکن عزیزان محترم، جب بہت غور کیا، معنی تو ایک ہے لیکن بڑے فرق کے ساتھ۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو دوستی خود چاہے، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو دوستی خود چاہے، حبیب کہتے ہیں اس دوست کو جس سے دوستی چاہی جائے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کی جانب سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لاش ہے جس کا آدھا حصہ پانی کے اندر ہے، آدھا حصہ پانی کے باہر۔ جتنا حصہ پانی کے اندر ہے اسے پانی کے جانور کھا رہے ہیں، جتنا حصہ پانی کے باہر ہے اسے خشکی کے جانور کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، معبود آدھا حصہ پانی کے اندر ہے، پانی کے جانور کھا رہے ہیں، آدھا حصہ پانی کے باہر ہے، خشکی کے جانور کھا رہے ہیں، معبود اتنا بتا دے تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ معبود اتنا بتا دے تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ آواز قدرت آئی، میرے خلیل کیا ہمارے زندہ کرنے پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارے زندگی دینے پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ جناب ابراہیم نے آواز دی، میرے مالک یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے دکھا دے۔ تو دیکھنے کی چاہت کدھر ہے؟ دیکھنے کی چاہت کدھر ہے؟ ابراہیم کی طرف کہ اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو محنت بھی تم ہی کرو، 4 پرند پکڑو۔ ابراہیم نے 4 پرند پکڑے، کہ ان کو ذبح کرو۔ ابراہیم نے ذبح کیا، کہ ان کا قیمہ کرو۔ ابراہیم نے پرندوں کا قیمہ کیا، کہ ان کے قیمہ کو مخلوط کر دو، ملا دو۔ ابراہیم نے ملا دیا، کہ اس قیمے کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھاؤ، علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر رکھاؤ، قیمہ کو رکھائے، کہ ان کی منقار لے کے نیچے آ جاؤ۔ ابراہیم منقار لے کے نیچے آ گئے، علیہ السلام منقار لے کے نیچے آ گئے، کہ اب ایک پرند کی منقار پکڑو اور اسے آواز دو۔ ایک پرند کی منقار پکڑو اور اسے آواز دو۔ ابراہیم نے ایک پرند کی منقار پکڑ کے آواز دی، اسی پرند کے گوشت اڑ کے آتے رہے۔ ابراہیم کے ہاتھ میں پرندہ بنتا رہا، اڑتا رہا، پرندہ بنتا رہا، اڑتا رہا، پرندہ بنتا رہا، اڑتا رہا۔ اس طرح 4 پرندے ابراہیم کے ہاتھ میں زندہ ہو کے اڑ گئے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم نے کیا کہا؟ معبود یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ دکھا دے۔ اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ دکھا دے۔ تو چاہت کدھر ہے؟ چاہت کدھر ہے؟ ابراہیم کی طرف۔ خلیل و حبیب کے معنی ذہن میں ہے؟ خلیل کے معنی جو خود چاہے، چاہت جس کی طرف ہو۔ حبیب کے معنی جس سے دوستی چاہی جائے۔ خلیل کے معنی جو خود دوستی چاہے۔ اب ازانے مطلب یہ ذہن میں رہے، ابراہیم کا واقعہ آپ نے سن لیا کہ ابراہیم نے چاہت کی معبود کیسے دکھائے گا، اللہ نے دکھا دیا۔ اب حبیب کے معنی سنیے، آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ کہاں سے؟ مسجد الحرام سے کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔ کہاں سے؟ مسجد الحرام سے کہاں تک؟ مسجد الاقصی تک۔ یعنی جس جگہ سے رسول گئے اس جگہ کا نام ہے مسجد الحرام۔ جس جگہ تک گئے، جہاں تک گئے، اس آخری منزل کا نام ہے مسجد اقصی۔ جہاں سے گئے وہ مسجد الحرام، جہاں تک گئے وہ مسجد اقصی۔ یعنی پیغمبر کا پورا سفر 2 مسجدوں کے درمیان ہے۔ جہاں سے گئے مسجد الحرام، جہاں تک گئے مسجد اقصی۔ اب مسجد کے معنی کیا ہیں؟ عرف عام میں مسجد کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے نماز پڑھنے کی ایک جگہ معین کی، نی کھودنا شروع کی، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا مسجد بنا رہے ہیں۔ یہ ہے عرف عام کا معنی۔ لیکن قرآنی اور حقیقی معنی کیا ہے؟ جس جگہ سجدہ کیا گیا ہو، جہاں سجدہ کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مسجد۔ جہاں سجدہ کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مسجد۔ بھئی مسجد الحرام تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا رسول روز سجدے کیا کرتا تھا۔ مسجد الحرام سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا رسول روز سجدہ کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ مسجد اقصی کیسے بنی؟ یہاں سجدہ کس نے کیا؟ یہاں سجدہ کس نے کیا؟ مسلمانوں کا جواب سنیں گے، مولانا اللہ کے پاس اتنے فرشتے ہیں، کسی ایک نے سجدہ کر لیا ہوگا؟
لیکن ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر ملک کی وہاں تک رسائی ہوتی تو سید الملائکہ جبرائیل راستے میں رسول کا ساتھ نہ چھوڑ دیتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا جب سید الملائکہ نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ملک کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ملک کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، رسول ابھی پہنچا نہیں، رسول ابھی پہنچا نہیں، ملک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اللہ موجود ہے خود سجدہ کر نہیں سکتا، اللہ موجود ہے خود سجدہ کر نہیں سکتا، بھئی رسول ابھی پہنچا نہیں ہے، ملک کی وہاں رسائی نہیں ہے، خدا سجدہ کر نہیں سکتا، مسجد بنی کیسے؟ جب کسی نے سجدہ کیا نہیں تو مسجد بنی کیسے؟ عزیزان محترم ہوا کیا کہ ادھر اللہ نے اپنے محبوب فرشتے کو پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے بھیجا، جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ، ادھر جبریل آئے لینے کے لیے، ادھر اللہ نے علی سے کہا علی آ جاؤ، علی آ جاؤ۔ اب آپ کسی کو اچانک بلائیے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اطاعت میں فوراً آ جائے، لیکن فوراً آنے کے بعد سوال ضرور کرے گا کہ کیوں بلایا؟ آپ کی اطاعت میں آنے کے بعد آ تو جائے گا، لیکن سوال ضرور کرے گا کہ کیوں بلایا؟ اللہ نے علی کو بلایا، علی اطاعت پروردگار میں پہنچ گئے، لیکن پہنچنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے مالک یہ بتا مجھے بلایا کیوں ہے، مجھے یاد کیوں کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے علی آج ہم نے اپنے حبیب کو اپنا محبوب، اپنے حبیب کو اپنا مہمان بلایا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے حبیب سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لہجے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے حبیب کو زیادہ پسند ہے، ہمارے حبیب کو زیادہ پسند ہے، لہذا ہم نے تمہیں بلا لیا۔ علی نے کہا میرے مالک تیرا حبیب ہے کہاں؟ تیرا حبیب ہے کہاں؟ کہا جبریل لینے گئے ہیں، جبریل لینے گئے۔ علی نے کہا اچھا میرے مالک میرا یہ شرف کہ تو نے مجھے اپنے حبیب سے پہلے بلایا۔ یہ کہہ کر علی نے اپنے سر کو شکر کے سجدے میں رکھا، ادھر علی نے شکر کا سجدہ کیا، ادھر قدرت نے کہا بن گئی مسجد، بن گئی مسجد۔ اذان محترم ایک جملہ کہوں، اے میرے مالک تجھے اپنا بندہ یہ مبارک ہو کہ اگر شب معراج سجدہ نہ کرتا، مسجد اقصی نہ بنتی، خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہوتا تو بیت اللہ نہ بنتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا اللہم صلی اللہ تو اذان محترم خلیل و حبیب کا معنی ذہن میں رہے، خلیل کے معنی جو دوستی خود چاہے، حبیب کے معنی جس سے دوستی چاہی جائے۔ جناب جبریل پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے آئے۔ دیکھیے جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں بے قراری ہوتی ہے، جہاں بے قراری ہوتی ہے وہاں اطمینان نہیں ہوتا، جہاں اطمینان نہیں ہوتا وہاں نیند نہیں آتی، جہاں اطمینان نہیں ہوتا وہاں نیند نہیں آتی۔ جبریل آئے ہیں پیغمبر کو لینے کے لیے، جبریل آئے ہیں پیغمبر کو لینے کے لیے۔ اب اگر اللہ کا رسول جاگتا ملے تو چاہت ادھر ہے، سوتا ملے تو چاہت ادھر ہے، سوتا ملے تو چاہت ادھر ہے۔ جبریل آئے کیا دیکھا؟ اللہ کا رسول سو رہا۔ اب جبریل پریشان، اٹھائیں کیسے، جگائیں کیسے، جگائیں کیسے، اٹھائیں کیسے؟ ایک جملہ کہوں، جبریل آداب بزم رسالت سے واقف ہیں، جبریل آداب بزم رسالت سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اگر شور مچایا تو نکال باہر کر دیا جاؤں گا، لہذا شور مچا نہیں سکتے۔ اب کیسے جبریل اٹھائیں، کیسے جگائیں؟ اور نہیں اٹھاتے ہیں تو اللہ کا پیغام پہنچائیں کیسے؟ یہی سوچ کے جبریل نے پیغمبر کا طواف کرنا شروع کیا۔
طواف کرتے کرتے ترکیب سمجھ میں آئی، اپنے رخساروں کو پیغمبر کے پیروں کے تلوے سے مس کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی رخساروں کو پیروں کے تلوے سے مس کیا، پیغمبر کی آنکھ کھلی، دیکھا سامنے جبریل کھڑے۔ بھائی جبریل، رات کی تاریکی میں آنے کا سبب؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ اس مہذب مجمع میں کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے تو کیا جواب دے گا؟ ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ تمہیں بلایا ہوگا۔ جبریل کیا کریں؟ آپ کو اللہ نے بلایا۔ خلیل و حبیب کے معنی ذہن میں رکھیں۔ خلیل کے معنی جو دوستی خود چاہے، حبیب کے معنی جس سے دوستی چاہی جائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ جبریل نے کیا کہا؟ وہ چاہتا ہے۔ خلیل نے کیا کہا؟ معبود دکھا دے۔ خلیل نے کہا معبود دکھا دے۔ جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جبریل فوراً اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ کہ بھائی جبریل سواری لائے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول سواری لایا ہوں، براق سامنے کھڑا، باہر براق کھڑا ہے۔ پیغمبر اٹھے، اٹھنے کے بعد پیغمبر نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پیغمبر چلے۔ تاریخ میں ایک فقرہ آیا، پیغمبر اتنی جلدی معراج کا اتنا طولانی سفر طے کرنے کے بعد واپس آ گئے کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، اللہ کا رسول چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ اتنی جلدی اللہ کا رسول پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان سے، ساتویں آسمان سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور وہاں سے قاب قوسین کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کا رسول اتنی طولانی سفر طے کرنے کے بعد اتنی جلدی واپس آ جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیغمبر نے خواب دیکھا ہوگا، پیغمبر کی روح گئی ہوگی۔ یہیں سے روحانی معراج کا سلسلہ شروع ہوا، یہیں سے روحانی معراج کا عقیدہ شروع ہوا۔ پیغمبر خود نہیں گئے، پیغمبر کی روح گئی ہو، روح گئی ہو۔ اتنی جلدی کیسے ہو آ سکتے؟ عزیزان محترم، کل کے دور میں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آج کے دور میں تو سمجھ لینا چاہیے، آج کے دور میں تو سمجھ لینا چاہیے۔ آج تو علم کا دور ہے، آج تو روشنی کا دور ہے، آج تو ترقی کا دور ہے، آج تو نور کا دور ہے۔ انسان نے زمین سے قدم اٹھانے کے بعد چاند کے سینے پر قدم رکھ دیا، سیاروں میں پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کہاں پہنچ گئے انسان؟ لیکن آج بھی انسان کی سمجھ میں پیغمبر کی معراج نہیں آتی۔ اتنی جلدی کیسے سفر کر لیا؟ اتنی جلدی کیسے سفر کر لیا؟ عزیزان محترم، ایک مثال دوں۔ مثلا آپ کے یہاں گھڑی لگی ہوئی، آپ کی گھڑی کاہے سے چل رہی ہے؟ کاہے سے چل رہی ہے؟ سیل سے۔ آپ نے گھڑی کا ٹائم دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اس کا سیل نکال دیجیے، اس کا سیل نکال دیجیے۔ 10 منٹ کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ آدھا گھنٹے کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ 2 گھنٹے کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ 4 گھنٹے کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ 4 دن کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ 4 سال کے بعد دیکھیے، ٹائم وہی ملے گا۔ بھائی ٹائم آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سوئی چل کیوں نہیں رہی ہے؟ ٹائم آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہ مولانا بات یہ ہے، سیل ہے گھڑی کی روح، سیل ہے گھڑی کی روح۔ جب گھڑی سے اس کی روح نکل گئی تو جو سوئی جس مقام پہ تھی اسی حالت میں ٹھہر کے رہ گئی۔ جو سوئی جس مقام پہ تھی، جس حالت میں تھی، اسی حالت میں ٹھہر کے رہ گئی۔ بس عزیزان محترم، جس طرح سیل ہے گھڑی کی روح، اسی طرح پیغمبر ہے روح کائنات کا نام، پیغمبر ہے روح کائنات کا نام۔ جس کائنات سے پیغمبر گیا تو جو شے جس حالت میں تھی اسی حالت میں ٹھہر کے رہ گئی۔ پانی بستر
کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، زنجیریں در ہلتی رہی. صلوات پر محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، برباد، برباد. پیغمبر اسلام چلے. پیغمبر کی سواری کیا ہے؟ سواری کا نام کیا ہے پیغمبر کی؟ براق. براق ہے برق کی جمع. کاش مسلمان پیغمبر کی سواری پہ غور کر لیتا تو کبھی بھی روحانی معراج کا قائل نہ ہوتا. براق ہے برق کی جمع. برق کہتے ہیں بجلی کو. اب پہلے بجلی کی رفتار کا اندازہ لگائیے. بجلی کی رفتار کا اندازہ، جہاں ہمارا پاور ہاؤس ہے وہاں سے سوئچ آن کیجئے، پورا شہر روشن. سوئچ آف کیجئے، پورے شہر میں اندھیرا. بھئی یہ ایک لمحے میں پورا شہر روشن کیوں ہے؟ ایک لمحے میں پورے شہر میں اندھیرا کیوں ہے؟ کہ مولانا یہ برق ہے برق، یہ بجلی ہے بجلی، اس کی رفتار بہت تیز ہے. عزیزان محترم، یہ وہ برق ہے جسے ہم جیسے انسان نے بنایا. یہ وہ برق ہے جسے ہم جیسے انسان نے بنایا. جب اس برق کی اتنی رفتار تیز ہے تو برق الہی کی رفتار کیا ہوگی؟ اور وہ برق نہیں ہے براق، یعنی کئی گنا زیادہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پیغمبر چلے، پہلے آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے گزرے، تیسرے آسمان سے گزرے، چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ سے ملاقات کی. اب جو پانچویں آسمان پہ پہنچے تو عجب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کیا منظر دیکھا کہ ایک نورانی بزم ہے. نورانی بزم کے درمیان نورانی تخت پڑا ہوا ہے. اس نورانی تخت کے اوپر ایک نورانی ممبر رکھا ہوا ہے، اور اس ممبر پر مولائے کائنات جلوہ افروز ہے. مولائے کائنات جلوہ افروز ہے. پیغمبر اسلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہاں علی کہاں سے آئے؟ ہم تو علی کو زمین پہ چھوڑ کے آئے. جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ علی نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہ یہ ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے علی کی شبیہ بنا کے بٹھا دیا. کہا کیوں؟ کہ اللہ کے رسول جس دن آپ نے یہ فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو یہ عبادت گزار مخلوق تھی. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے مالک یہ عبادت زمین والے تو کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ لہذا اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنا کے بٹھا دیا اور کہا اس کی زیارت کرتے چلے جاؤ، زیارت علی کا ثواب ملتا چلے جائے گا. اس کی زیارت کرتے چلے جاؤ، زیارت علی کا ثواب ملتا چلا جائے گا. اس کی زیارت کرتے چلے جاؤ، زیارت علی کا ثواب ملتا چلا جائے گا. میں کہوں گا میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے پانچویں آسمان پر علی کی شبیہ بنا کر ہمارے لیے جواز قائم کر دیا کہ شبیہ بنانا سنت الہی ہے، بدعت نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اللہ کے رسول پانچویں آسمان سے گزرا، چھٹے آسمان پر پہنچا. عجیب منظر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ایک ہزار ہاتھ ہیں. ہر ہاتھ میں ایک ہزار انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں ایک ہزار پورے ہیں. کہا بھائی جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ اللہ کا فرشتہ. کہ اس کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس کا کام یہ ہے
کہ روئے زمین پر جو بھی بارش کا قطرہ گرتا ہے اسے شمار کرتا ہے. کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں. کہ پیغمبر اس فرشتے کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہ بھائی تیرا کام کیا ہے؟ اس نے وہی بتایا جو جبریل نے بتایا تھا. اللہ کے رسول جو بھی بارش کا قطرہ گرتا ہے میں اسے شمار کرتا ہوں. پیغمبر اسلام نے سوال کیا کیا کوئی ایسی شے بھی ہے جو تیرے شمار سے باہر ہو؟ جو تیرے شمار سے باہر ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہاں ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب آپ کی امت مل کر بآواز بلند آپ پر اور آپ کی آل پر نعرہ درود پڑھتی ہے تو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا. بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیے. اذان موت چھٹے آسمان پہ سے گزرے، ساتویں آسمان پہ پہنچے. ساتویں آسمان پر سارے نبیوں کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. یہیں پہ اس واقعے کو چھوڑتا ہوں. دوسرا دور خلافت. ایک عیسائی دربار خلافت میں آیا اور انہوں نے ایک سوال کیا. قرآن کی ایک آیت پیش کی، اس میں لکھا تھا کہا دیکھو یہ تمہارے قرآن کی آیت ہے. کہا بے شک آیت سے انکار کون کرتا. کہا اس میں اللہ نے تمہارے رسول کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب ان سارے نبیوں سے پوچھ لو، ان سارے نبیوں سے پوچھ لو کہ جب تک انہوں نے تمہاری رسالت کا اقرار نہیں کیا، تمہارے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اور تمہاری نصرت کا وعدہ نہیں کیا، اس وقت تک ہم نے انہیں نبوتیں نہیں دی. کہ تمہارے رسول کی تمہارے قرآن کی آیت ہے؟ کہ بے شک آیت ہے. اس نے دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ تمہارے رسول کے زمانے میں نبی کون تھا جس سے پوچھا؟ تمہارے رسول کے زمانے میں نبی کون تھا جس سے پوچھا؟ نہیں پوچھا. تو پھر ایسے کو نبی کیوں مانتے ہو جو اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرے؟ دیکھیے دونوں اعتبار سے اپنی جیت لے کے آیا. یا تو یہ بتاؤ تمہارے نبی کے زمانے میں نبی کون تھا، یا اگر نبی نہیں تھا تو ایسے نبی کو مانتے کیوں ہو جو حکم الہی پہ عمل نہ کرے؟ خلیفہ وقت کو پسینے آنے لگے. ایسے ہی موقع پہ آواز بلند ہوا کرتی تھی اسلام خطرے میں ہے، تو جو وارث اسلام تھا وہی بچاتا تھا. بس جیسے ہی خلیفہ وقت کو پسینے آنے لگے، علی والا بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ پکڑا، چل تجھے لے کے چلتا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. مولا کائنات کے دربار میں لے کے آیا. یا علی، جو قرآن کی آیت پیش کر رہا اور یہ کہہ رہا بتاؤ تمہارے نبی کے زمانے میں نبی کون تھا، اور نہیں تھا تو ایسے نبی کو نبی کیوں مانتے ہو جو حکم الہی پہ عمل نہ کرے؟ مولا نے فرمایا سنو، علی کے پاس علم قرآن ہے. علی جانتا ہے کون سی آیت خشکی میں نازل ہوئی، کون سی آیت پانی میں نازل ہوئی، کون سی آیت آسمان پہ نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی، کون سی آیت منبر پہ نازل ہوئی، کون سی آیت محراب میں نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں نازل ہوئی، کون سی آیت میدان میں نازل ہوئی. علی بتائے گا. اس کے بعد مولا کائنات نے معراج کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. صلوات پڑھیے محمد علی محمد. معراج کا واقعہ جب ساتویں آسمان پہ پہنچے، اللہ کا رسول پہنچا تو سارے نبیوں نے پیغمبر کے اللہ کے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو جوڑ کے معبود آج ہمارا سید و سردار آ رہا ہے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کہا 2 صفیں بنا لو، 2 صفیں بنا لو. انبیاء نے 2 صفیں بنائی. جبریل کو حکم ہوا پیغمبر کی سواری کو ان کے درمیان سے گزار دو. جیسے ہی پیغمبر کی سواری نبیوں کے درمیان میں پہنچی، حکم ہوا رک جاؤ. بس اسی موقع پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب ان سارے نبیوں سے پوچھ لو، ان سارے نبیوں سے پوچھ لو جب تک انہوں نے تمہاری رسالت کا وعدہ نہیں کیا، تمہاری رسالت کا اقرار نہیں کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اور تمہاری نصرت کا وعدہ نہیں کیا، اس وقت ہم نے انہیں نبوتیں نہیں دی. سارے نبیوں نے اقرار کیا، اس کے بعد نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا رسول چلا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا. جیسے ہی سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. اللہ کے حبیب میری حد ختم ہو گئی، میری حد ختم ہو گئی، اب یہاں سے آپ کو تنہا جانا ہے. پیغمبر نے کہا بھائی جبریل آگے بڑھو، آگے بڑھو. اللہ کے رسول اپنی اوقات پہچانتا ہوں، اگر ایک قدم آگے بڑھا لیا تو بالوں پر جل جائیں گے.
اچھا کیسے نہ پہچانتے؟ فطرس کا حال سامنے تھا، فطرس کا حال سامنے تھا، پارو جب پال چل جائیں گے۔ پیغمبر اسلام چلے، چند قدم چلے تھے، چند قدم چلے تھے، جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے در کا بہت پرانا غلام ہوں، اگر اللہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ اس سفر میں کے درمیان کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک لمحے کے لیے اللہ کا رسول رکا، اس کے بعد کہا بھائی جبریل کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن ہاں ایک بات نئی ہوئی۔ کہا کیا؟ کہ جب میں تم سے چھٹ کے چلا، چند قدم چلا تھا کہ داہنی طرف سے ایک آواز آئی، داہنی طرف سے ایک آواز آئی۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ادھر دیکھا تو نہیں؟ کہا اللہ جبریل نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے اچھا کیا، اگر آپ ادھر دیکھ لیتے تو آپ کی قوم نصرانی ہو جاتی۔ چند قدم آگے بڑھا تھا کہ بائیں طرف سے آواز آئی، کہا آپ نے ادھر دیکھا تو نہیں؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے اچھا کیا، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی قوم یہودی ہو جاتی، آپ کی قوم یہودی ہو جاتی۔ یہ اللہ کا رسول کہاں جا رہا ہے؟ معراج کی بلندی پر، معراج کی بلندی پر جا رہا ہے۔ معراج میں اللہ کا رسول جا رہا ہے، معراج میں جانے کے بعد اگر اللہ کا رسول داہنی طرف دیکھے تو قوم نصرانی، بائیں طرف دیکھے قوم یہودی۔ اگر اللہ کا رسول ادھر ادھر دیکھ لیتا تو معراج کا تقدس خاک میں مل جاتا۔ لہذا معراج کے تقدس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر جا رہے ہیں تیزی سے، ادھر سے آواز آ رہی میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا۔ پیغمبر تیزی سے آگے بڑھا، ادھر سے آواز آ رہی میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا۔ جب پیغمبر کچھ قریب پہنچے تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ نالین مبارک اتاروں، نالین مبارک اتاروں، آواز قدرت آئی میرے حبیب نالین پہنے پہنے آ جاؤ، نالین پہنے پہنے آ جاؤں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے معراج کی بلندی پر نالین کا تذکرہ کر دیا۔ بھئی نالین کا تذکرہ ہی جسمانی معراج کی دلیل بن گئی، اس لیے کہ نالین جسم پہنتا ہے، روح نہیں پہنا کرتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا، میرے حبیب اور قریب آ جا۔ جب پیغمبر آگے بڑھے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بیچ میں ایک پردہ حائل، بیچ میں ایک پردہ حائل۔ اب حبیب و محبوب کی راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوئی، ادھر حبیب و محبوب کی راز و نیاز کی گفتگو شروع ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے کہا میرا مالک اتنا بتا دے مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا میرا علی؟ مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا میرا علی؟ عزیزان محترم بھائی اتنا جملہ سننا تھا، پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب کیونکہ تمہیں میرے علی کا لہجہ زیادہ پسند ہے، لہذا ہم نے یہ چاہا آج تم سے گفتگو کرے تو اس لہجے میں کرے جو تمہیں زیادہ پسند۔ گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک ہاتھ نمودار ہوا، پیغمبر فرماتے ہیں رات دن کا جانا پہچانا ہاتھ تھا، رات دن کا جانا پہچانا ہاتھ تھا، ہاتھ کی انگلی انگشتری رات دن کی جانی پہچانی تھی۔ اس ہاتھ میں ایک سیب تھا، نورانی سیب، جو پیغمبر کو تحفتاً ودیت کیا گیا، تحفتاً ودیت کیا گیا۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سیب میں کچھ اور نہیں تھا، اللہ نے پیغمبر کو نور سیدہ ودیت کیا تھا، نور سیدہ ودیت کیا تھا۔ اب جملہ کہوں، اب بات سمجھ میں آئی معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دیکھیے آپ کا ایک نوکر ہے، آپ کے گھر کا خادم ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ منگا لیں گے، سبزی کی ضرورت تھی پیسے دیے منگا لی، گھر کی کسی چیز کی ضرورت تھی پیسے دیے منگا لی آپ نے۔ لیکن آپ کے گھر آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اس کے لیے زیور لینے جائیں گے، زیور منگائیں گے، کیا اس خادم سے منگائیں گے؟ جس سے سبزی منگا رہے ہیں زیور بھی اس سے منگائیں گے؟ کیا نہیں منگائیں گے؟ کیوں؟ جب گھر کی ہر چیز اس سے منگا رہے ہیں تو بیٹی کے لیے زیور کیوں نہیں منگا رہے ہیں؟ کہ مولانا بات یہ ہے قیمتی شے،
اسے ہم خود لینے جائیں گے. معلوم یہ ہوا جو سب سے زیادہ قیمتی شے ہوتی ہے اسے انسان خود لینے جاتا ہے. پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب سورہ کوثر جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا, سورہ حلقہ جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا, انما جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا, یاسین جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا, مزمل جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا, مدثر جبریل کے ہاتھ بھیج دوں گا. لیکن اگر نور سیدہ لینا ہے تو خود آنا پڑے گا, خود آنا پڑے گا. دو ہی ذاتیں تو ایسی ہیں جسے اللہ کا رسول لینے گیا, دو ہی ذاتیں تو ایسی ہیں جسے اللہ کا رسول لینے گیا, یا نور سیدہ کو معراج کی بلندی پر رسول لینے گیا, یا خانہ کعبہ میں مولا کائنات کو رسول نے. صلوات بر محمد و آل محمد. یا تو زانی محترم عرض کر رہا تھا کہ حبیب و خلیل کے معنی ذہن میں, حبیب کے معنی جس سے دوستی چاہی جائے, خلیل کے معنی جو دوستی خود چاہے, حبیب کے معنی جس سے دوستی چاہی جائے. جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں بے قراری ہوتی ہے, جہاں بے قراری ہوتی ہے وہاں اطمینان نہیں ہوتا, جہاں اطمینان نہیں ہوتا وہاں نیند نہیں آتی, وہاں نیند نہیں آتی, اور جہاں چاہت نہیں ہوتی وہاں اطمینان سے مطمئن سوتا ہے انسان. بس عزیزان محترم یہی وجہ تھی, دو ہی ذاتیں تھیں جسے اللہ نے مطمئن کہہ کے پکارا, یا اپنے حبیب کو مطمئن کہہ کے پکارا, یا حبیب کے نواسے کو مطمئن کہہ کے پکارا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئنہ کہہ کے آواز, نفس مطمئنہ کہہ کے آواز دی. ہاں عزادارو, آج ہم کربلا کی زیارت سے آئے ہیں. ہر ایک کو پروردگار آل محمد کے صدقے میں کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے. کون سی کربلا جسے حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کے بسائی تھی. ہاں عزاداروں, کربلا ہے. جتنی بڑی قربانی حسین نے دی ہے. ابراہیم نے ایک بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی تو آنکھوں پہ پھٹی باندھ لی تھی. ہاں یہ فخر خلیل ہے, ادھر بھی جوان بیٹا تھا یہاں بھی جوان بیٹا, لیکن وہاں آنکھوں پہ پٹی تھی. یہاں حسین علی اکبر کے سینے سے برسی کھینچ رہے ہیں. ہاں عزادارو, حسین ویسے تو سب کو بہت چاہتے تھے, لیکن دو ذاتیں ایسی تھیں جنہیں اللہ کا رسول کا نواسہ بہت چاہتا تھا. ایک کا نام علی اکبر ہے, ایک کا نام قاسم ہے. عزادارو, ان دونوں کی شہادت کے بعد حسین نے اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگا, غربت کا شکوہ کیا. ایک حسین کا ذاکر ہے جس کا تاریخ نے نام سید مہدی لکھا. یہ کربلا کے ذاکر تھے. ان کا دستور یہ تھا ہر نماز صبح کے بعد مصائب کربلا بیان کرتے تھے. دیکھیے یہ مصائب میں نے کربلا میں بیان نہیں کیے کیونکہ شہزادی نے منع کیا, اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں. مصائب کربلا بیان کرتے تھے. ایک روز انہوں نے مصائب کربلا بیان کیے. مصائب کربلا بیان کرتے کرتے ایک روایت بیان کی. وہ روایت یہ بیان کی, جب قاسم کی شہادت ہو گئی, حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک گاٹھری میں جمع کیا. گاٹھری میں جمع کرنے کے بعد خیمے کے سامنے لا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد جب علی اکبر کی شہادت ہو گئی تو حسین بچوں کی مدد سے کلیل جوان کا لاشا اٹھا کے لائے اور وہ بھی خیمے کے سامنے رکھ دیا. ایک طرف اکبر کا لاشا ہے, ایک طرف قاسم کی لاش کی گٹھری ہے. درمیان میں گھٹنوں کے بل حسین بیٹھے ہیں. ایک ہاتھ حسین نے اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ حسین نے قاسم کی لاش کی گٹھری پہ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا, اے میرے مالک, آج تیرا حسین غریب ہو گیا.
آج تیرا حسین قریب ہو گیا. ہاں عزادارو, یہ روایت سید مہدی پڑھ کے آئے, گھر آئے, ایسی روایت پڑھی کہ مجمع گھر تک روتا ہوا گیا. ہاں عزادارو, گھر آئے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آرام کی غرض سے لیٹے. ابھی آرام کی غرض سے لیٹے تھے, آنکھ لگی, خواب میں دیکھتے ہیں کہ مادر مظلوم کربلا ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی ہیں, اے میرے لال کے ذاکر, آج کے بعد کربلا میں یہ مصائب نہ پڑھنا, آج کے بعد کربلا میں یہ مصائب نہ پڑھنا. سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا, ہاتھوں کو جوڑا. بی بی کیا میں نے کوئی گستاخی کر دی؟ بی بی کیا میں نے روایت غلط پڑھ دی؟ آپ منع کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادی نے فرمایا نہیں, تم سے گستاخی بھی نہیں ہوئی ہے, اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نے روایت غلط پڑھی ہو. پھر ہاتھوں کو جوڑ کے سید مہدی نے کہا, بی بی جب مجھ سے گستاخی بھی نہیں ہوئی, میں نے روایت بھی غلط نہیں پڑھی, تو آپ مجھے منع کیوں کر رہی ہیں؟ عزادارو, عجیب و غریب فقرہ بطول نے ارشاد فرمایا, اے میرے لال کے ذاکر, جس وقت سے تو نے یہ روایت پڑھی ہے, میرا حسین اب تک غش کے عالم میں ہے. اے عزادارو, تصور شد ہے جب حسین یہ مصائب سننے کے بعد اب برداشت نہیں کر پاتے, تو اس وقت حسین کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا ہوگا, ایک ہاتھ قاسم کی لاش کی گٹری پہ رکھا ہوگا, اور آسمان کی طرف آواز دی ہوگی, اے میرے مالک, آج تیرا حسین غریب ہو گیا. واہ حسینہ واہ علیہ کی صدر علی لعنت اللہ علیہ.